تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ خوشی کے دن. پہلی عید کیا ہے؟ رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار, کھانے پینے کی کیا مل گئی؟ چھٹی. 1 مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. رمضان کی تراویح ہے, اتنی لمبی لمبی نمازیں, اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا, بار بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینے ناشتہ بھی گیا, نسوار بھی گئی, پان بھی گیا, گٹکا بھی گیا, سگریٹ بھی گئی, اور صبح کا ناشتہ بھی گول, دوپہر کا لنچ بھی گول, شام کی چائے بھی گول, سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے. اور 1 مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم چھٹی مل جاتی ہے, چاند نظر آ گیا, اور کل کیا ہے؟ کل روزہ نہیں ہے. نیچرل خوشی ہے, کھا رہے ہیں اس دن اتنا اچھا لگتا ہے, کھانے میں مزہ آتا ہے. تو روحانی خوشی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی. روحانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی عبادت کروا لی ہمارے رب نے, اتنی بڑی. عام دنوں میں 1 روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے یار, کتنا مشکل کام ہے. سوچتا رہتا ہے آدمی, کیونکہ سب کھا رہے ہوں گے, آپ کا روزہ ہے. اللہ رمضان میں ہمت دے کے پورے مہینہ کنٹینیو روزے رکھواتا ہے, پورے مہینے تراویح پڑھوا لیتا ہے. مرے سے مرا آدمی بھی زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتا ہے رمضان میں. تو یہ خوشی ہوتی ہے یار, ہم سے اللہ نے گن پوائنٹ پہ عبادت کروا لی ہے, چلو ہم نہیں بھی چاہتے تھے, کام کروا لیا. اس کی خوشی ہوتی ہے, روحانی خوشی ہے. اور ایک جسمانی خوشی کے کھانے پینے کی چھٹی. 1 مہینہ ڈائٹنگ کے بعد کسی مریض کو جب اجازت ملتی ہے نا, پھوڑ سکتے ہو, تو آپ دیکھو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور ہماری 1 مہینہ ڈائٹنگ عام ڈائٹنگ نہیں ہے. مریض کو تو بہت ساری چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے, 2-4 چیزیں ڈاکٹر رکوا دیتا ہے, اور ہمیں نہ پینے کی اجازت اور نہ کھانے کی اجازت. اور 1 مہینہ یہ اسکیجول چلتا ہے, روٹین چلتی ہے, اس کے بعد چھٹی ملتی ہے, تو مزہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر بھی کسی کو مزہ نہ آئے تو وہ پاگل آدمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. دوسرا, بقرعید میں, بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے. کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع, جانور لانا شروع, ان کی سیوا ہو رہی ہے, ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ نہیں, وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی میں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ مصنوعی زندگی. آپ کو پتہ ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام جانور ہے, اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا, جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں, ان کی, قرآن کیا کہتا ہے, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں, ان کے صوف میں, ان کے بالوں میں, ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں, ان کے دودھ میں, ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے؟ حلال گوشت ملتا ہے انسان کو. ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی خوشیاں دیکھو, ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں, کلابازیاں کھا رہے ہیں, ہماری گائے کب آ رہی ہے, ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا, دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتا ہے, کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے, یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے؟ روحانی خوشی. یہ بھی خوشی ہے. مسلمان اس میں بھی خوش ہوتا ہے, یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2, گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ, اتنا فریش میٹ, اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں, اللہ تو دال بھی کھلائے, دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے, یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے, ضیافت ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ گوشت ہمیں ڈائریکٹ, کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا. اب یہ ہمارا تھوڑی ہے, کس کا ہے یہ؟ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے, پرمیشن ہے. تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے.
لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہو. اللہ کہتا ہے شکرانے کا ہے تو کھاؤ, اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی یہ ہوتی ہے گوشت بھی, اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا, یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات, جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے, دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں, زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا, بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی. تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی. قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں, الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے, لطف بھی ہے, روحانیت بھی ہے, اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں. تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہماری کتنی ہے؟ 2, اور دونوں ہٹو بچوں ہیں.